سورۃ مزمل کی فضیلت۔ سورۃ مزمل مبارک قرآن پاک کی 73ویں سورت ہے۔ اس سورہ مبارک میں 20 آیات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جو کوئی سورۃ مزمل مبارک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کے افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے بھی پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس سورہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرمائیں گے۔ اگر کوئی دوسرا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز تک بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب یا محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراغی رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کہ رکعت اول میں بعد فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں بعد فاتحہ 20 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوگی۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہوں تو سورۃ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال کر دے گا اور مصیبت سے امن دے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 41 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 بار کا مقبول بنا لیں۔ آغاز 9 چندو جمعرات سے کریں۔ قناعت و نگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت ہی مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ مقصد جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔